الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سیکھیں آسان تجوید کے ساتھ سبق نمبر 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جزم کے بارے میں پڑھیں گے اور قلقلہ کے بارے میں پڑھیں گے اور حمزہ ساکن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے آپ سے، جزم سے کیا مراد ہے؟ جی، جزم کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس سبق میں بات کریں گے اور قلقلہ کے حوالے سے بھی اس سبق میں بات ہوگی۔ اور اگر ہم جزم کی بات کریں تو جزم کی پہچان سب سے پہلے ہم کریں گے۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور جزم کا جو سائن ہے، جو اس کی شکل ہے، وہ دال جیسی ہوتی ہے، چھوٹی دال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور جزم جب آتا ہے کسی بھی حرف پہ تو وہ حرف جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف کی اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ نون کے اوپر جزم ہے، تو دونوں صورتوں میں پہلا جو حرف ہے اس کی حرکت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، جیسے ان اور من۔ اور جزم ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے اور جزم اور پیش کی شکل میں واضح فرق موجود ہے، اور اس کو ذہن میں ہم نے رکھنا ہے کہ جزم کی اپنی شیپ ہے اور پیش کی اپنی شکل ہے۔ اچھا، جزم کے بارے میں جو یہ کانسیپٹ ہے ہیلپ والا، جو ہم نے کہا کہ جزم والا جو حرف ہے وہ ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کی اس کو مدد ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سٹوری موجود ہے، وہ آپ سے ذرا ڈسکس کریں گے۔ تو جزم ایک مدد کی علامت ہے اور جزم ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز سے ملا کر ادا ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 تصویریں موجود ہیں۔ پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور ما، ہم کیونکہ صوتی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اور ما دونوں دوست تھے اور یہ پارک میں گئے، جھولا جھولنے لگے۔ دوسری تصویر میں آپ نے دیکھا کہ ما جو ہے یہ جھولے سے گر گیا اور جھولے سے گرتے ہی اس کی ٹوپی ٹیڑھی ہو گئی۔ تیسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں جب جھولے سے گر گیا تھا تو آج جو ہے وہ اس کی ہیلپ کے لیے نیچے آیا، اور یہاں پر آپ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بچوں سے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بہترین دوست کون ہوتا ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ بہترین دوست وہ ہوتا ہے کہ جو مشکل وقت میں مدد کرتا ہے۔ تو یہ جب بات ہوتی ہے تو آپ ان کو کہیں گے کہ بیسیکلی جزم میں اصل جو کانسیپٹ ہے وہ ہیلپ کا ہے، یعنی مدد کا ہے، جو اس سٹوری کے ذریعے سے آپ نے واضح کیا۔ جزم والے حرف کو پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم پڑھیں گے، میرے بعد آپ نے فالو کرنا ہے۔ ہم، کم، ہم، یم، جزاک اللہ۔ جزم والے حرف کو پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، تو سرگرمی ہمارے پاس، اس کو ذرا دیکھیں گے، آپ نے میرے بعد پڑھنا ہے۔ تم، کم، اس، ال، ام، ہم، ہل، بل، من، ان، سل، قل۔ اسی طرح آپ اس سرگرمی کو مکمل پریکٹس کریں گے۔ بیسیکلی کیا رہے ہیں ہم یہاں پر جزم والے حرف کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے جو 3 تصور پڑھے تھے ان تصوروں کو سامنے رکھتے ہوئے پریکٹس یہاں ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہم نے جو سبق کے اندر پڑھنا ہے وہ قلقلہ کو پڑھنا ہے۔ قلقلہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جن پر جزم ہو اور آواز لوٹ کر واپس آتی ہے، اور حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ اور ان کی اگر ہم پریکٹس کریں کہ کیسے ہوتا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہیں ہمارے پاس، جیسے اق، اط، اب، اج، اد۔ اچھا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو قلقلہ والا جو کانسیپٹ ہے، ایک تو تھیوری جو ہم نے ظاہر ہے کہ پڑھ لی کہ ایسے حروف ہیں کہ جن پر جزم ہو اور آواز لوٹ کر واپس آتی ہے، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے یا اس کانسیپٹ کو مزید آسان کرنے کے لیے یہاں پہ بھی ایک سٹوری ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گاڑی ہے اس کے اوپر یہ 5 حروف جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لوڈ ہیں۔ تو یہ آپ بچوں سے اس طرح شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ 5 دوست تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے، اور گاڑی منگائی، گاڑی کے اوپر بیٹھے، تو یہ گاڑی اب جب راستے پہ آ گئی تو سپیڈ بریکر سے گزرنے لگی۔ یہاں پر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی سپیڈ بریکر سے گزر رہی ہے،
تو سپیڈ بریکر سے گزرتے ہوئے آپ بچوں سے پوچھیں کہ آپ ان کے ساتھ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تو بچے آپ کو جواب دیں گے کہ ان کو یہاں جھٹکے کا سامنا ہے، اور یعنی جمپ کا سامنا ہے۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے ان کو کہ یہ حروف جب اس کنڈیشن کے ساتھ آئیں گے تو ان کے اوپر اسی طریقے سے جھٹکے کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ جی، قلقلہ کی ادائی کا عملی مظاہرہ ہم کریں گے یہاں پر، اور حروف قلقلہ کے علاوہ کسی حرف پر قلقلہ نہیں ہوگا، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ حروف قلقلہ جو ہے اس سے ہٹ کے کسی حرف پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر وہ حروف بھی ہیں قلقلہ والے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، آپ اندازہ کر رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، میرے بعد آپ پڑھیں گے۔ اق، یہاں پر قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ قلقلہ والا حرف ہے۔ قاف، اک، یہاں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ قلقلہ والا حرف نہیں ہے۔ اط، یہاں ہوگا قلقلہ، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ قلقلہ والا حرف ہے۔ اط، یہ قلقلہ والا حرف نہیں ہے۔ یہاں جو ریڈ کلر میں ورڈ آ رہے ہیں وہ قلقلہ والے ہیں، اور جو ریڈ میں نہیں آ رہے وہ قلقلہ نہیں ہیں۔ اب، ام، اج، اش، الحمد، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ جزم تو آ رہی ہے لیکن نہ ال پہ لام پہ قلقلہ ہوگا نہ میم پہ ہوگا، کیونکہ یہ دونوں حرف قلقلہ میں سے نہیں ہیں۔ اور کئی لوگ اس کو پڑھتے ہوتے ہیں الحمد، تو یہ غلط پڑھتے ہیں، تو اس کا ہم نے خیال رکھنا۔ ایسے ہی انعمتا، اب نون پہ بھی قلقلہ نہیں ہوگا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نون بھی جو ہے حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پڑھتے ہیں انعمتا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، انعمتا نہیں پڑھنا بلکہ انعمتا اس کو پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح اور صلاح پہ بھی قلقلہ نہیں ہوگا، وجہ کیا اس کی؟ یہ بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ اور اعلم پہ بھی قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ عین جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ دوران پڑھائی قلقلہ والے حروف کی آوازوں کی درست ادائیگی پر توجہ دیں گے، یہاں پریکٹس کرتے ہوئے۔ قلقلہ حروف پر آواز کیا ہے؟ لوٹ کر واپس آتی ہے۔ جی، میرے بعد آپ پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے۔ خلقت، نبغي، فقد، لقد، عبد، قبلی، عدنی، عدل، بطش، يدعو، تدعو، ابن، اطهر، اقرب، اقسم، یطعم۔ جی، جزاک اللہ۔ دوران پڑھائی، اچھا اب یہاں پر مزید آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ حروف بھی ہیں کہ جن پہ قلقلہ نہیں ہے، جو قلقلہ حروف میں سے نہیں آتے، اور وہ بھی ہیں کہ جو قلقلہ والے حروف بھی ہیں، تو ہم نے اس میں پہچان کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ میں پڑھوں گا تو آپ نے میرے بعد پڑھنا ہے۔ قبلک، قبلکم، قبلہم، نقصص، لم یلد، لم میں آپ دیکھ رہے ہیں میم پہ قلقلہ نہیں ہوگا اور دال پہ ہوگا، دال پہ کیوں؟ کہ یہ حروف قلقلہ میں سے، میم حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ واسجد، وعبد، یقبل، ویقدر، وابتغی، لیبلو، تعجب۔ جی، تیسرا آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھنا تھا وہ حمزہ ساکن کو پڑھنا تھا۔ اچھا، حمزہ ساکن ہوتا کیا ہے؟ اگر حمزہ پر جزم ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ ساکن۔ الف ہمیشہ حرکت سے خالی ہوتا ہے، الف پر اگر جزم ہو، زبر، زیر یا پیش ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ کیا حمزہ ساکن ہے؟ تو یہ تین طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ایک تو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ یعنی الف ہے، اس کے اوپر چھوٹی حمزہ ہے، اوپر جزم ہے۔ دوسری شیپ اس کی یا ہے اور حمزہ ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ اور تیسری شیپ واو ہے، چھوٹی حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے۔ تو ان تین طرح سے یہ لکھا جاتا ہے، لیکن آواز سیم ہوتی ہے، یعنی جھٹکے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں ذرا ہم دیکھیں گے زبر، زیر اور پیش اور حمزہ ساکن کے درمیان فرق واضح کریں گے ہم۔ پہلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ با یہ زبر کے ساتھ ہے اور دوسرا حمزہ ساکن یعنی جھٹکے کے ساتھ ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ با یعنی با، سا، نا، نا، ناتی۔ اب یہ دوسری شیپ ہے یا والی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ یا اور اوپر حمزہ ساکن ہو۔ بی، 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 سا، یو، 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 تا۔ اب ہم نے ان تین شیپس کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی، آواز سیم ہوگی لیکن لکھنے میں تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں گے پہلے کہ الف ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، گویا حمزہ ساکن ہے۔ حمزہ الف کیونکہ جب حرکت کے ساتھ آئے گا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو حمزہ ساکن، اوپر جزم کو ساکن بھی کہا جاتا ہے۔ جی، میرے بات پڑھیں گے۔ با، سا،
یأمر وأمر تأمرک اقرأ نأتی۔ اچھا دوسری شیپ تھی واو اور اوپر حمزہ ساکن ہو۔ جی میرے بات پڑھیں گے، یو مینو، نو مینو، تو مینو۔ جی تیسری شیپ تھی یا اور اوپر حمزہ ساکن، بی سا جی تا شی تا والا، بی سا جی تو کا شی تم۔ جی جزاک اللہ۔ سیشن کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ جزم کے 3 تصورات کون کون سے ہیں؟ جی جزم کا جو پہلا تصور تھا کہ وہ اس کی شکل دال جیسی ہوتی ہے، دوسرا تصور تھا ہمیشہ جزم حرف کے اوپر آتی ہے، اور تیسرا تصور تھا کہ جزم والا جو حرف ہے وہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی پہلے والے حرف کی اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے۔ کیا جزم کی کوئی آواز ہوتی ہے؟ جی نہیں، جزم کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ حمزہ ساکن سے کیا مراد ہے؟ حمزہ ساکن سے مراد ایسی حمزہ کہ جس کے اوپر جزم ہو اور اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کیا حمزہ ساکن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے؟ جی نہیں، حمزہ ساکن کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ نے جو ہم نے قلقلہ کو پڑھا، جزم کو پڑھا اور حمزہ ساکن کو پڑھا، ان حروف میں وہ تینوں چیزیں آ رہی ہیں۔ قل میں کیا ہے؟ جزم والا کنسیپٹ ہے کہ جزم والا حرف جو ہے وہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا۔ قل میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کے اوپر جزم ہے، تو یہ کاف کی وجہ سے اس کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ الحمد میں بھی وہی سین ہے، یہ الحمد پہ لام جو ہے جزم والا حرف ہے اور میم بھی جزم والا حرف ہے۔ اور یہاں دوسرا کنسیپٹ بھی ہے قلقلہ کے حوالے سے، جزم تو آ رہا ہے لیکن نہ لام قلقلہ والے حرف میں سے ہے نہ میم قلقلہ والے حرف میں سے ہے، تو اس لیے ان دونوں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ الحمد ہم اس کو پڑھیں گے۔ بأسا، بأسا میں کیا ہے؟ حمزہ ساکن ہے، یعنی حمزہ ہے اور اوپر اس کی جزم ہے، تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تأمرک میں بھی حمزہ ساکن ہے۔ فعبد میں دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ضربتم، ضربتم میں بھی با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو قلقلہ یعنی آواز میں جنبش پیدا کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، سبق تھا، جس میں ہم نے 3 چیزوں کو پڑھا، جزم کو پڑھا اور حروف قلقلہ کو پڑھا اور حمزہ ساکن کو پڑھا۔ امید ہے کہ آج کا سبق ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس سبق کے حوالے سے آپ لازماً فیڈ بیک کے طور پر آپ سوالات کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں، اور اپنی آراء ہمیں دے سکتے ہیں کہ مزید اس کورس کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کیا کچھ کرنا چاہیے، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کورس آپ کے لیے کتنا مفید ثابت ہو رہا ہے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ ان اسباق کو آپ اپنے دوستوں سے بھی مزید شیئر کریں۔ بہت آسان طریقے سے قرآن مجید کی تجوید کے حوالے سے یہ کاوشیں ہماری جاری ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی طرف سے مثبت تعاون جو ہے وہ ہمیں میسر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کے لیے قرآن مجید کو توشہ آخرت کے حوالے سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے ساتھ سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب